السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا عنوان جو ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں، میں ایک چھوٹا موٹا مولوی ہوں۔ بہرحال دیکھیے کہاں تک اس عنوان پر چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ عنوان ہے چندریان 3 اور تسخیر کائنات۔ تو پہلے چندریان پر بحث کریں گے ہم، پھر اس کے بعد 3 پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تسخیر پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ہم کائنات پر بحث کریں گے۔ ترتیب درمیان میں بدل بھی سکتی ہے۔ پہلے ہم چندریان کی ترکیب کی اینالیسس یعنی تجزیہ کریں گے۔ یہ سنسکرت کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، چندر اور یان۔ یہ دونوں کے دونوں الفاظ سنسکرت کے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ چندر کا سبجوگیشن یعنی اس کی تصریف، گردان، یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یان جو لفظ ہے اس کی بھی تصریف یعنی سبجوگیشن یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور چونکہ میں نقلی چترویدی نہیں ہوں، میں آلریڈی سنسکرت کا طالب علم ہوں، سو میں چندر کا پہلے سبجوگیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسکالرز موجود ہیں۔ چندرہ، چندرو، چندراہ، چندرم، چندرو، چندراڑ، چندرین، چندرابھیام، چندرہ،
चंद्राय चंद्राभ्याम चंद्रेभ्य, चंद्रात् चंद्राभ्याम चंद्रेभ्य, चंद्रस चंद्रयो चंद्राणाम, चंद्रे चंद्रयो चंद्रेशु। जी, ये उसका सब्जुगेशन। एक चांद को एक चांद के द्वारा यानी जरिए, एक चांद के लिए, एक चांद से, एक चांद का, एक चांद में, और हर एक की 3-3 हालतें। ये हुआ चंद्र का सब्जुगेशन। जी, और यान का सब्जुगेशन इस तरह है, यानम यानी यानानि, यानम यानी यानानि, यानेन यानाभ्याम यानैः, यानाय यानाभ्याम यानेभ्य, यानात् यानाभ्याम यानेभ्य, यानस्य यानयोः यानानाम, याने यानयोः यानेषु। जी, एक सवारी को, एक सवारी के जरिए, एक सवारी के लिए, एक सवारी से, एक सवारी का, और एक सवारी में, और हर एक की 3-3 हालत है। जी, ये तो इन दोनों लफ्ज़ों की गर्दान हुई सब्जुगेशन, ये साबित करने के लिए कि दोनों अल्फाज संस्कृत है। चंद्र के क्या माने होते हैं? चंद्र माने चांद। जाहिर है चंद्र जिसको कुरान हकीम अल कमर कहता है, चांद। और यान कहते हैं रक्ब को, सवारी को, सवारी। इसी वजह से संस्कृत का जुमला है यात्रिणी यात्रा शुल्कम दत्त्वा यात्रा पत्रकम च गृहीत्वा धूम यानेन नगराणि गच्छन्ति। मुसाफिर लोग, यात्री की जमा यात्राणी, यात्रिणी, तो मुसाफिर लोग यात्रा शुल्कम दत्त्वा यानी यात्रा की कीमत देकर, यानी किराया देकर, और यात्रा पत्रकम टिकट लेकर, यात्रा का पत्र यानी टिकट लेकर, गृहीत्वा धूम यानेन, यान माने गाड़ी, धूम माने धुआं, धुएं की गाड़ी के जरिए यानी रेलवे के जरिए नगराणि गच्छन्ति, नगरम नगरे नगराणि, एक गांव, दो गांव, कई गांव, अपने अपने गांव गच्छन्ति जाते हैं। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छस गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, तो ये जमा है जी, वो जाता है, वो दोनों जाते हैं, वो सब जाते हैं जी, गच्छन्ति वो सब जाते हैं। तो यहां देखिए धूमयानेन, धूमयानेन, धूमयान माने रेलगाड़ी, धुएं की गाड़ी, धूम का यानी धुएं का उसकी सवारी, चंद्रयान चांद पर पहुंचने की सवारी जी। तो धूमयान से चंद्रयान से साबित हुआ कि यान के माने होता है सवारी और चंद्र के माने होते हैं चांद। और जिस गाड़ी के जरिए, जिस सवारी के जरिए आदमी चांद पर पहुंचे, दैट इज कॉल्ड चंद्रयान जी। ये चंद्रयान जो, ये खलाई जो जहाज है जिसको इसरो ने बनाया है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने, उसके साइंसदानों ने बनाया, इसरो जिसका मुखफ़्फ़फ़ है, इसको उन लोगों ने मुरक्कब किया है, बनाया है चंद्रयान को। और इसको इन्होंने 14 जुलाई 2023 को रवाना किया और तकरीबन 40 दिन का फासला तय करके ये चांद के जुनूबी हिस्से में ये उतरा चंद्रयान। भारत वो पहला मुल्क है जिसको ये एजाज हासिल है कि चांद के जुनूबी हिस्से के अंदर इसने अपना ये खलाई जहाज उतारा है। इससे पहले किसी मुल्क ने चांद के जुनूबी हिस्से में अपना खलाई जहाज नहीं उतारा।
بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے اور ہم اس پر اسرو کو بدھائی دیتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی، یہ جو خلائی جہاز ہے جس کو چندریان کہتے ہیں، یہ پائلٹ لیس ہے، اس میں پائلٹ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جی، اور اس کا وزن تقریباً 3900 کلو گرام ہے۔ 3900 کلو گرام اس کا وزن ہے چندریان کا، اور اس میں لاگت 6.1 یعنی 6 ارب 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ کم سے کم لاگت ہے جو کسی اسپیس کرافٹ کے اندر، کسی خلائی جہاز کے اندر لگائی جاتی ہے، یعنی 6.1 ارب روپے اس کی ترکیب کے اوپر لگے ہیں، بنائے گئے۔ اس کا وزن بھی معلوم ہوا، اس پر جو لاگت آئی وہ بھی معلوم ہوا۔ اس کو کہاں سے بھیجا گیا؟ در حقیقت آندھرا پردیش ستیش دھون خلائی جو مرکز ہے وہاں سے اس کو روانہ کیا گیا، اور اس کو چاند پر پہنچنے کے لیے 40 دن کا عرصہ لگا۔ ہم اس پر اس وجہ سے زور دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ 40 دن کے اندر یہ تقریباً 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر پہنچا ہے۔ اس نے 40 دن کے اندر 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 3,86,000 کلومیٹر ہے۔ تو 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 40 دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے۔ یہ 3 حصوں سے مرکب ہے، ایک تو یان ہے وہ، اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے، اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پرگیان روور بولتے۔ تو یہ پرگیان روور اس کے 6 پہیے ہیں، یہ چاند پر اتر گیا ہے، اور چاند پر اتر کر کے یہ 6 پہیے کی جو پرگیان روور ہے، جو گاڑی ہے، یہ گھوم رہی ہے اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے، چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹرز ہیں، گڈھے ہیں، ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر۔ تو یان اور اس کے بعد لینڈر، اور یہ جس کا نام وکرم ہے، اور یہ روور ہے جس کو پرگیان روور بولتے۔ یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا مبحث۔ اس اسپیس کرافٹ کو، خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا ہے؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائیڈ آف دا مون ہے، یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے جی، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے، برف۔ اب یہ جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو وہاں اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے، اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ چاند کے ڈارک سائیڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں،
پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں۔ تو اب ایک مقصد تو یہ ہے پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا۔ دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ، تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے 2۔ اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے۔ اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم، یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے۔ اگر ہیلیم 3، اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کے، خلائی جہاز کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا، اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر کے کہیں فیول لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے، اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے، تقریباً تمام جگہوں پر، قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر جگہ دیکھو، ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے۔ دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دن کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر آدمی تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیل، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے، جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے اور اس کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا یہ چاند سورج، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا۔ قدیم زمانے میں اور اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے، چاند خدا ہے، چاند کے اندر الوہی پاور ہے۔ بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر، جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو، تو وہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو پیروں تلے آ جائے؟ تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریان بھجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا جب یہ خدا نہیں ہے تو سجدے کے لائق، جو نیچے ہو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہو، سب سے اوپر ہو، کائنات کے باہر ہو، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جو پیروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ چکے ہو نا، اس کا مطالعہ کر رہے ہو۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے، جان سکتا ہے کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا،
بالکل نہیں. تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو. برف ہے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے, ہیلیم ہے اس کو جو ایٹمی ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, پانی ہے اس کو آکسیجن میں اور ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو, تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے جو بتانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں, وہ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سجدہ کرو نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی. کیوں؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن. یہ دونوں مخلوق ہیں, تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی, بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے. کن کو؟ چاند اور سورج کو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آنا چاہیے تھا وہاں؟ خلقہما آنا چاہیے کہ خلقہن آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ دو ہی ہے نا وہاں, چاند اور سورج. تو ضمیر کیسے آنی چاہیے؟ جب دو ہیں تو ضمیر تسنیہ آنی چاہیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما. اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے, چاند اور سورج کو. یہ نہیں کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہما, بلکہ یہ کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہن. خلقہن لماذا؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو. جانتے ہو کتنے چاند ہیں, کتنے سورج ہیں؟ یہ ایک ہی چاند نہیں ہے. خلقہن, تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ہم نے تو اللہ اکبر. اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں, اپنی گیلیکسی, اپنی کہکشاں جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے, اپنی کہکشاں. اپنی کہکشاں ہم اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے, اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی, اور ایک ہی سورج ہے. اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے, جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں, تقریباً اس میں 10 ارب, اللہ اکبر, 10 ارب سیارے ہیں. تو اگر زمین ایک سیارہ ہے اس میں ایک چاند ہے, تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہوئے. اللہ نے فرمایا خلقہن. تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے ہو, وہاں پہنچ رہے ہو. ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنا رکھے ہیں. یہ ہے ہماری قدرت, اور یہ ہے ہم جی اللہ. اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے, ہم ایسا کہتے ہیں جی, ہم ایسا کہتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. تو ایک سیارے میں ایک چاند. اللہ فرما خلقہن, ایک ہی چاند نہیں ہے, بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ اس میں ایک چاند ہے, تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے. اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے. تو واسجدوا للہ الذی خلقہن, ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے. ایک سورج نہیں پیدا کیا, اربوں سورج پیدا کیے. تم تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے ہوئے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کے. سمجھتے ہیں؟ پھر آیت کریمہ پڑھتا, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. کیا شان ہے بولنے کی. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا خَلَقَهُمَا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ایسے اربوں چاند میں نے بنا رکھے ہیں اربوں سیاروں کے اوپر, اور ایسے ہی اربوں, سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 300 ارب سورج ہیں. 300 ارب سورج ایک کے چکر میں پڑے ہوئے, اور کہتے ہو کہ میں نے بہت تیر مار لیا. تم تو کہتے ہو یہ ایک چاند ہے, ہم چاند پر پہنچ گئے. قرآن حکیم کہتا ہے ایسے اربوں چاند ہیں جی. یہ قرآن حکیم ہے, یہ اسلام ہے. ایک نقطہ بتاؤں علماء کو, قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے
کہ جو لفظ استعمال کر دیا اس کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا لفظ نہیں لا سکتے جی، جو خود بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ دانوں کو اور گٹھنیوں کو پھاڑنے والا ہے. یہاں فلق کی جگہ پر کوئی اور لفظ لے آؤ گے تفسد السورہ، آیت کی تصویر بدل جائے گی جی. تفسد السورۃ، سورۃ السورہ تو بلکہ سورۃ الآیہ، آیت کی صورت بگڑ جائے گی اگر. بے شک اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. فلق جانتے ہیں فلق کس کو بولتے ہیں؟ یہاں یہ لایا جا سکتا ان اللہ مفجر الحب والنوى، مشتت الحب والنوى، کچھ بھی لایا جا سکتا تھا لیکن فالق لائے. فالق کا مطلب ہوتا ہے کہ ینقسم الشیء الی شطرین، کوئی چیز دو حصوں میں. گیہوں دیکھ رہے، گیہوں دیکھو ذرا سا، بیچ میں تھوڑی سی ایسی جگہ خالی رہتی ہے نا، ایسے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایسے اس کو زمین میں ڈالو تو ایک ٹکڑا ادھر پھٹ کر ہو جاتا ہے اور ایک ٹکڑا ادھر سے پھٹ جاتا ہے اور بیچ سے وہ کونپل نکلتی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹا تھا وہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، ہاں فن فلقا، دریا پھٹ گیا. فکان کالطود العظیم، فکان کل فرق کالطود العظیم. دو فرقے ہوئے، ایک فرقہ ادھر گیا اور ایک فرقہ ادھر اور بیچ میں راستہ بن گیا. جانتے ہیں ابن تیمیہ نے کیا استدلال فرمایا ہے؟ کیا باریک بات ہے، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور اس میں باس بادل موت کی دلیل ہے. فالق میں، لفظ فالق میں کیوں؟ اس لیے کہ گیہوں کا یہ دانہ زمین میں آپ نے ڈال دیا، برابر ہے، اس کے اندر بیچ میں ایک جو لائن رہتی ہے اسے جو الگ کرتی ہے دونوں شطر کو، دونوں حصوں کو، زمین میں آپ نے ڈال دیا اس کو. اوپر مٹی آ گئی، مٹی آنے کے بعد یہ گیہوں کا دانہ سڑ جاتا ہے. سڑنے کے بعد ہری ہری کونپل نکلتی. گیہوں کا دانہ سڑ گیا ہے، سڑ گل گیا ہے زمین میں جانے کے بعد، اور جب وہ سڑ گل گیا تو اسی سڑے گلے گیہوں کے دانے سے ایک ہری کونپل نکلی. تو دیکھو یہ گیہوں مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی میں چلا گیا. اب جو چیز نکلی ہے وہ کیا ہے؟ بالکل نئی ہے، وہ یہ کونپل ہے، ہری ہے، وہ تو سڑ گل کر کے ختم ہو گیا. ایسے ہی تم جب زمین میں چلے جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، تو ایسے ہی تمہیں ہم ایک نئی حیات دے کر کے زمین سے اٹھائیں گے. یہ مطلب یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت باریک استدلال ہے باس بادل موت پر. دانا زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد وہ کونپل نکلتی ہے. جب تک سڑتا نہیں تب تک کونپل نہیں نکلتی. ایسے ہی جب تم سڑ گل جاؤ گے تب تمہیں ایک نئی زندگی آتا. اور نقطہ یہ بتایا ابن تیمیہ نے کہ یہ دونوں حصے جب سڑ جاتے ہیں ان کے بیچ سے جو نئی چیز نکلتی ہے پہلے سے اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ سڑی گلی چیز تو پرانی ہو گئی نا، اب جو نکلی ہے وہ نئی ہے. ایک چیز مر گئی ہے اور ایک چیز زندہ ہے، تو زندہ اور مردہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ احیاء اور اموات دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دانا تو سڑ گل گیا، اب جو کونپل نکلی ہے وہ نئی چیز ہے اور یہ اچھی ہے پہلے سے. ایسے ہی جب آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو دنیا کی زندگی سے وہ حیات اور وہ زندگی بہتر ہوگی. اس لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. والآخرت خیر و ابقا، یہ حقیقت بیان کی گئی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. اس لیے کہ جب تک وہ دانہ سڑتا نہیں تب تک کونپل نکلتی نہیں. تو ایک چیز سڑ گئی، گل گئی، اب اس سے جو کونپل نکلی ہے یہ نئی چیز ہے. اب یہ دیکھو دریا پھٹا، ادھر ایک حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا اور یہ دوسرا حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا. بیچ میں کیا نکلا؟ راستہ.
بیچ میں راستہ نکلا. اسی سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے بحرے قلزم کے اس پار سے اس پار گئے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح پانی کا یہ حصہ، اور یہ حصہ جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، یہ بہتر ہے یا راستہ بہتر ہے؟ ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوا؟ وہ پیچھے جو آنے والے تھے وہ سب ڈوب گئے. یہ جو راستہ تھا یہ اچھا ہے پہلے سے. اسی وجہ سے آخرت کی زندگی جو پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے بعد بیچ سے نکلی ہے، وہ بہتر ہے پہلے سے. جی جب تک پانی ملا ہوا تھا آدمی جائے گا تو ڈوب جائے گا. یہ پانی پھٹا دو حصوں میں، فلقا، دو حصوں میں پھٹا، اور ایک تیسری چیز نکلی جو زندگی ہے، اسی سے بچ کر کے نکلے، اسی راستے سے. اگر وہ راستہ نہ ملتا تو آدمی ڈوب جاتا، جیسے کہ پیچھے آنے والے فرعون کے ساتھ سب ڈوب گئے فرعون کے ساتھ. اللہ. تو یہ جو بیچ سے چیز نکلی ہے یہ اہم ہے. یہ در حقیقت حقیقی زندگی ہے یہ. اللہ اکبر. ان اللہ. اچھا، حب اور نوا، ایک ہے دانا اور ایک ہے گٹھلی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دانا یوزرا و یوکل، زمین میں بویا بھی جاتا ہے کھایا بھی جاتا ہے. والنوا یوزرا ولا یوکل، کھایا نہیں جاتا بویا جاتا ہے اس کو. ان دونوں میں فرق ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو کھایا بھی جاتا ہے اور بویا بھی جاتا ہے، اور گٹھلی کو بویا جاتا ہے، لا یوکل، کھایا نہیں جاتا. اللہ تبارک. ایسے ہی سورج اور چاند ہیں. سورج اور چاند میں فرق یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کے اندر سے نکلتی ہے جی، اور اس سورج کی روشنی میں حرارت ہوتی ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ اندر سے نہیں نکلتی بلکہ سورج کی روشنی اس پر منعکس ہوتی ہے، وہ اس کی روشنی نہیں ہے، اور یہ روشنی گرم نہیں ہے، حرارت نہیں ہے. لہذا اس میں دو چیزیں ہیں، چاند میں ایک ہی چیز ہے. چاند میں خالی روشنی ہے جو اس کے اندر کی نہیں ہے، اور سورج کے اندر روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے. یہ فرق ہے سورج اور چاند میں جی. والشمس والقمر، قرآن حکیم کا بیان. اللہ. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانوں کو پھاڑنے والا ہے، والنوا، اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. اب آگے دیکھیں علماء، دیکھیں آگے کیا کہتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. فعل کون سا لائے گا؟ مضارع ہے نا. اور وہ مخرج المیت من الحی، مخرج کیا ہے؟ یہ فعل مضارع نہیں ہے، فاعل ہے وہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یخرجو جو مضارع ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. دو چیزیں، مخرج میں ایک چیز ہے اور یخرجو میں دو چیزیں ہیں. یخرجو میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تجدد اور ایک ہے استمرار. نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں، سمجھاؤں. تجدد کہتے کیسے، استمرار کس کو کہتے؟ گیہوں کا دنا پھٹا، کومپل نکلی، برابر ہے. یہ اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی. اب یہ اتنی بڑی ہو رہی ہے، نیا پن ہوا کہ نہیں؟ ارے بھائی اتنی تھی کومپل نا جو نکلی ہے، اب یہ اتنی بڑی ہو گئی، پھر یہ اتنی بڑی ہو گئی، پھر یہ اتنی بڑی ہو گئی، پھر یہ اتنی بڑی، پھر اتنی بڑی، پھر اتنی بڑی، پھر اتنی بڑی. دیکھو تجدد ہو رہا ہے نا، جدت آ رہی کہ نہیں، نیونیس آ رہا ہے کہ نہیں، بھائی نیا ہوتا جا رہا نا. ارے بھائی یہ اتنی بڑی تھی، پھر اس کے بعد اتنی بڑی، نیا پن آیا کہ نہیں، پھر یہ اتنی بڑی ہوئی، نیا پن. تجدد بولتے ہیں نیا پن، نیا پن آنا. اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کو استمرار کہتے ہیں، کنٹینیوس، ٹو بی کنٹینیوس، مسلسل بڑھ رہی ہے آگے. یتنامہ بڑھ رہی، وہ یتطاول بڑھ رہی ہے آگے کی طرف، دیٹس کالڈ استمرار، بڑھ رہی. یہ مسلسل بڑھ رہی ہو. اور دوسرے جتنا بڑھ رہی ہے اتنا تجدید ہو رہی ہے اس کی. اتنی تھی پھر اتنا ہو گیا تو تجدد ہوا کہ نہیں. تو گویا کہ مضارع میں تجدد اور استمرار ہے، اور وہ فاعل ہے، وہ مخرج کے اندر ایک ہی چیز ہے. کیا؟ مخرج کے اندر ایک ہی چیز ہے، بس وہ نکل رہا ہے، دو چیز اس میں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ زندہ کو یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے جی زندہ کو مردہ سے. وہ مخرج المیت،
اور میت کو نکالتا ہے. اگر ایسا ہوتا یخرج المیت تو اس کا مطلب ہے میت بھی بڑھتی ہے کیا؟ مسلسل بڑھتی ہے. میت کے اتنی رہتی ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر یخرج کہہ دیتا وہاں پر تفسد صورت مفہوم کی شکل ہی بگڑ جاتی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، مفہوم کی صورت بگڑ جاتی تھی اگر یخرج بول دیتا تو. اس لیے کہ میت کہاں بڑھتی ہے. یخرج لاتا تو لازم آتا کہ میت بڑھ رہی ہے اور تجدد. اور میت اتنی بڑی تھی اب یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور مسلسل میت بڑھ رہی ہے. کیسے؟ میت بڑھتی نہیں. تو گویا کی جو مضارع ہوتا ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، تجدد اور استمرار. اور مخرج کے اندر ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، مر گیا بس مر گیا جی. تو جو لفظ جہاں لایا گیا ہے وہ لفظ وہیں پر مناسب ہے. دوسرا لفظ لائیں گے تو وہ لفظ وہ معنی نہیں دے سکتا اگرچہ ایسا لگے کہ یہ اس کے مرادف ہے. تو یہ پہلی گفتگو تھی لفظ چندریان کے اوپر جی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 ہے. اس کا مطلب اس سے پہلے 2 کوششیں ہو چکی. ایک 2008 میں پہلی دفعہ گیا ہے اور دوسری کوشش ہوئی ہے 2019 کے اندر. یہ تیسری کوشش ہے یہ جو اب بھیجی گئی. یہ کب پہنچی ہے وہاں؟ یہ سواری وہاں پہنچی ہے 23 اگست کو 6:04 پر یہ چاند کے اوپر لینڈ ہوئی اتری ہے. اس کا مطلب یہ تیسری کوشش ہے اسرو کی. اس سے پہلے 2 کوششیں ہو چکی ہیں، اس وجہ سے اس کو چندریان 3 کہا جاتا ہے. اب یہ چندریان 3 کے اوپر ہماری گفتگو ختم. اب تسخیر کے اوپر آتے ہیں. تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ تسخیر کیوں مانا تسخیر؟ تسخیر کہتے ہیں شغلہ بلا اجر، کام پر لگا دینا اور پیسے نہ لینا. اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو مسخر کر دیا ہے، وہ ہم کو روشنی دیتا ہے، ہماری کھیتیاں پکاتا ہے اور طرح طرح کے اس سے فائدے ہیں. بتاؤ سورج کی جو یہ روشنی ہمیں مل رہی ہے کیا مہینے بھر بعد یا سال بھر کے بعد کوئی بل آتا ہے؟ لا. تو سخرہ کا مطلب ہے شغلہ بلا اجر، بلا اجر کے اللہ تبارک و تعالی نے کام پر لگا دیا ہے. اور ایک بات ہے، انسان کہے میں نے تسخیر کیا ہے، انسان کی صفت تسخیر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے تسخیر کرنا. انسان تسخیر نہیں کر سکتا جی، صرف اللہ تسخیر کرتا ہے جی. وہی کام پر لگاتا ہے اور جب تک وہ چاہے تب تک کام پر وہ چیز لگی رہتی ہے، اور اگر چاہے تو کام پر سے ہٹا کر کے دوسرے کام پر لگا دے. نہیں لگایا اللہ نے. یہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے کام پر لگایا ہوا ہے کہ تم انسان کی ناک سے اس کے پیٹ میں جاؤ اور پھر باہر نکلو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو قانون دے رکھا ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالی نے اسی ہوا کو قوم عاد کے اوپر مسلط کر دے. دیکھیں سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کو 7 دن اور 8 رات تک قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا اور پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی. اب دیکھیے اگر انسان کے اندر تسخیر کی اوقات ہوتی تو ہوا کو اپنے قبضے میں رکھتا اور ہوا کو کنٹرول سے باہر نہ جانے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کیا ہوا، آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے تسخیر کا. ایک چیز اور دیکھیں تسخیر کے اندر کہ اللہ نے اس کو کام پر لگا دیا ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں. اس تسخیر کو، کام پر لگا دینے کو در حقیقت ایک قانون دیا ہوا ہے، اسی کو تسخیر کہتے ہیں. قانون دیا ہوا ہے. یہ قانون ہر چیز کے اندر موجود ہے. سائنسداں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کو فنا کرتا ہے، بلکہ اسی قانون تک پہنچتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اللہ الذی سخر لکم الفلک، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. کیا ہے مسخر کر دینے کا؟ وہاں ایک لا ہے، قانون ہے. کیا کہ جب کوئی چیز پانی کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پانی پر ڈالی جاتی ہے
تو پانی اس کو اچھالتا ہے، جس کو کہتے ہیں بوائنسی. یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تسخیر کا مطلب ایک قانون دیا ہوا ہے، اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بوائنسی کی تعریف کی گئی ہے کہ the upward pressure by any fluid on a body, partly or wholly, immersed therein, it is equal to the weight of the fluid displaced. کوئی چیز اگر پانی کے اوپر ڈالی جائے تو وہ پانی کو ہٹاتی ہے، اور جتنا پانی ہٹتا ہے اسی کے بقدر نیچے سے اوپر کی طرف پریشر ہوتا ہے، اور کشتی یہ پانی کے اوپر چلنے لگتی ہے. ورنہ اتنا وزندار جہاز اور اتنی وزندار کشتی وہ سطح آپ کے اوپر رہ ہی نہیں سکتی، وہ تو ڈوب جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قانون دیا ہوا ہے کہ جتنا پانی ہٹائے اتنا پانی اوپر کو پریشر دے، تاکہ جہاز اس پر، کشتی سطح آپ کے اوپر موجود رہے. یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں تسخیر. انسان تسخیر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تسخیر کی نسبت اپنی طرف کی ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان مسخر کر سکتا ہے. انسان مسخر نہیں کر سکتا کسی چیز، انسان کے لیے مسخر ہے. جی اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت دیکھیے کہ اس نے کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. پوری کائنات کس لیے؟ یہ دلیل ہے کہ وہ کتنا سخی ہے. جی کائنات کا مطلب سمجھیے تو تسخیر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. کائنات کس کو بولتے ہیں؟ الکون عبارت عن کل وجود ما عدا وجود سبحانہ وتعالی. اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کائنات ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. اب ظاہر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، وہ سب کی سب میں نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرف تو اللہ کی سخاوت دیکھیے، اس کا جود و کرم دیکھیے کہ پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے تو تم میری عبادت کے لیے ہو. پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. کائنات کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور تمہارا کام اب یہ بنتا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. وہی کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو تسخیر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور الکون کائنات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت اور اس کے جود و کرم کی دلیل ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان کوئی چیز مسخر نہیں کر سکتا. اگر انسان کوئی چیز مسخر کر سکتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سائنس اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن یہ کسی بھی انسانی ایجاد کی نفی نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایجاد انسان کے فائدے کے لیے ہو. اگر وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے کوئی ضرر ہو تو ایسی ایجاد کی نفی کرتا ہے. اب دیکھو، غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں نے امریکہ کے ایٹم بم بنا لیا، اور 6 اگست کو 1945 میں انہوں نے اس بم کو ہیروشیما کے اوپر ڈال دیا. جانتے ہیں کتنے آدمی مارے گئے؟ تقریباً 2,20,000 سے لے کر کے 2,40,000 تک کے درمیان لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے. ایسی ایجاد کی قرآن نفی کرتا ہے، اور کسی بھی ایسی ایجاد کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے جو
انسان کے نفع کے لیے ہو. اگر انسان چاند کے اوپر بستی بسانا چاہتا ہے تو قرآن ممانعت کہاں کرتا ہے؟ کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا گیا کہ انسان سورج کے پاس نہیں جا سکتا، سورج کا مطالعہ نہیں کر سکتا. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان چاند پر نہیں پہنچ سکتا. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اشارات اتنے ہیں. میں ایک اشارہ دیتا ہوں، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح کہ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل مکہ سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب میں لائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ کے وہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نبی مان لیں لیکن نشانی دکھا دیجئے آپ کی کہ آپ نبی ہیں. بڑی نشانی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا. ناقدین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی کا اشارہ ہے، یہ انگلی کے اشارے کی حدیث نہیں ملتی ہے، بلکہ اہل مکہ کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو چونکہ یہ واقعہ، یہ مطالبہ چاندنی رات کا تھا، چاندنی رات کا تھا جی، اور چاندنی رات کے اندر دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ نشانی دکھائیے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایسے. گویا ایک حصہ ایک طرف چلا گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا، اور بیچ میں ان لوگوں نے حرا کی پہاڑی کو دیکھا. حتی رأوا حراء بینہما، یعنی ایک ٹکڑا چاند کا ایسا لگا کہ اسے پھٹ گیا ہے، اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر چلا گیا، اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقیان کے اوپر پہنچ گیا، اور بیچ میں وہ جو ہے حرا کا پہاڑ دکھ رہا تھا. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ تو چاند پر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ گئے ہیں. ہمارے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایسا معجزہ ظاہر کیا کہ آج سے 1400 سال پہلے چاند کو پھاڑ دیا تھا آپ نے. جی یہ چاند پھٹ گیا. آپ تو وہاں پہنچ رہے ہیں سب تلاش کرنے کے لیے، آلریڈی یہ چاند پھٹ چکا ہے. اور اس کے پھٹنے کے کچھ آثار ناسا کے محققین نے، ناسا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ایسا لگا ہمیں جیسے کوئی چیز پھٹ گئی ہو. اچھا، کوئی چیز پھٹ جائے اور پھر مل جائے، جی ہے ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز پھٹے، اور جو کشش ہے قانون انجذاب، اس لیے کہ جیسے زمین پر کشش ہے ویسے چاند پر بھی کشش ہے. اتنا ہے کہ زمین کی جو کشش ہے وہ زیادہ ہے، اور چاند کی جو کشش ہے وہ 6 گنا زمین کی کشش سے کم ہے، زیادہ وہاں بھی کشش ہے. اب یہ دونوں طرف پھٹ کر کے چاند الگ ہوا، اور پھر قانون انجذاب نے دونوں کو آپس میں ملا دیا. اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی محال بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ. تو تم ابھی پہنچ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو چاند پھٹ رہا ہے. الگ ایک حصہ جا رہا ہے اور ایک حصہ اس طرف جا رہا ہے، اور بیچ میں حرا کی پہاڑی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ حدیث تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی ہے جی. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ چاند پھٹ چکا ہے. جی چاند پھٹ چکا ہے. اور اس سے بڑی بات، قرآن حکیم کہتا ہے تم کہاں تک پہنچے؟ چاند تک. چاند تک پہنچے ہو، میرا نبی کہاں پہنچا جی. اور عجیب بات تو یہ اس سواری کا نام بھی براق ہے جی. تمہارے پاس ہی ایندھن کیا ہے؟ کوئی ہوگا تیل ویل کچھ ہے جو چندریان میں لگایا گیا، لیکن فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک سفر میں 2 سفر، ایک سفر مکہ سے بیت المقدس تک، یہ ایک سفر اسرا، اور دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک. اور ایک نکتہ اور یاد رکھو، تم کہاں تک پہنچے ہو؟ تم تو 7 آسمانوں کے نیچے ہو. ارے پہلے آسمان میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. حضرت جبرائیل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو دروازہ پہلے کھٹکھٹایا، آواز آئی پیچھے سے، بھی دروازہ کھلا نہیں جی. پیچھے سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ جبرائیل. کہا کہ وہ محمد، تمہارے ساتھ کون؟ بولے محمد. کہا کہ بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے. تب دروازہ کھلا ہے. بتائیے، فرشتے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہو تم؟ بولے جبرائیل ہوں. انہیں اپنا تعارف کرانا پڑ رہا ہے.
اور جو کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے، اور پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے۔ تب دروازہ کھلا ہے۔ ارے جب فرشتہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا تو تم پہلے آسمان میں کیسے داخل ہو سکتے؟ ساتوں آسمان کے پہلے آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تو تم کہاں گئے؟ سیاروں پر گئے ہو۔ اور یہ سارے کے سارے ستارے، یہ سارے کے سارے سیارے، سب یہ جو پہلا آسمان ہے اس کے نیچے ہے سب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت اور وہ اثر سراج منیر والے علامہ شربینی لائے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النجوم قنادیل معلقۃ بین السماء والارض بسلاسل من نور۔ ابن عباس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن حکیم کی فقاہت اور قرآن حکیم کا فہم عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ستارے یہ لٹکی ہوئی لالٹینیں ہیں۔ لٹکی ہوئی قندیلیں، قندیل میں لالٹین، لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں بین السماء والارض، آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان اور زمین کے درمیان یہ سب کے سب ستارے یہ لٹکے ہوئے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں بے سلاسل من نور، نور کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور نور کی زنجیروں کی تفسیر سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ کشش ثقل ہے۔ ہاں جی گریوٹی ہے، وہ تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے، وہ کھینچ رہی ہے، جس کو ابن عباس بے سلاسل من نور کہہ رہے ہیں۔ نور کی زنجیریں ہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہیں، گویا کہ گریوٹی تھامے ہوئے، جس کو ابن عباس نے سلاسل من نور کا، نور کی زنجیریں کہا ہے۔ جی تو کون سی چیز اسلام کی ہے جو سائنس کے خلاف ہے؟ بھلا کہیں ہوائی جہاز اور کار میں ٹکر ہوئی ہے؟ قرآن حکیم ہوائی جہاز ہے اور یہ سب سائنس یہ کار ہے۔ ارے اس کی جو حدود ہیں فضا ہے اور کار کی زمین ہے، تو زمین پر چلنے والی کار ہوائی جہاز سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ بولے سائنس جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے۔ رے بے وقوف، سائنس قرآن سے کیا ٹکرائے گی؟ سائنس کا راستہ الگ ہے، زمین ہے، اور قرآن حکیم کا راستہ یہ فضا ہے، بلندی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ تو پہنچے ہیں چاند تک، جو پہلے آسمان سے سب نیچے ہیں، اور ہمارا نبی کہاں پہنچا؟ وہ پہلے دروازے کو کھولوا دیا گیا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ ایسے ایسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں بیت المعمور ہے۔ آپ نے وہاں ایک مسجد دیکھی، جبرائیل نے بتایا کہ 70,000 فرشتے ایک بار اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری آنے والے نہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور پھر 7ویں آسمان سے ذرا آگے گئے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، پھر آگے گئے، کہاں تک گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے یہاں تک کہ میں اس مستوی پر پہنچا، مستوی اس جگہ پر پہنچا جہاں میں سن رہا تھا کہ قلمیں چل رہی ہیں۔ کھر 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 کھر، صریف کا مطلب ہوتا ہے کھرکھراہٹ، قلم چل رہی ہے۔ یہ کائنات ایسے نہیں بنی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہے جی، ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز پلان کے ساتھ ہے۔ وہاں فرشتے لکھ رہے ہیں اور قلمیں چل رہی ہیں کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی، وہاں تک آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی پردے کے پیچھے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ جنت پہ پہنچے گا آدمی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی جب تک آدمی زندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ گئے ہیں وہاں پر جی، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں۔ اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو چاند پر پہنچے ہیں، میرے نبی نے پہلے چاند کو ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے جی، اور چاند کا ٹکڑا کر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، معجزہ ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا تم پہنچے کب؟ 40 دن لگے نا۔ کتنا فاصلہ طے کرنے میں؟ 3,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے۔ سورج کتنی دور ہے؟ 15 لاکھ کلومیٹر۔ پھر آگے
پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، طبق در طبق ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، اور کتنے اس میں طے ہوا رات کے ایک حصے میں۔ علماء دیکھیں کہ اللیل جب آتا ہے الف لام داخل ہو تو پوری رات مراد ہوتی ہے، اور جب نکرہ ہے تو رات کا ایک حصہ مراد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللیل نہیں کہا، پوری رات نہیں لگی بلکہ رات کا کچھ حصہ لگا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کا کچھ حصہ لگا، رات کے کچھ حصے کے اندر یہ پورا نظام کہکشانی پورا طے کرنے کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور فوق السماء السابعہ، ساتویں آسمان کے اوپر آپ گئے، اور اس کے بعد آپ نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ قرآن حکیم کہتا ہے تم تو یہیں تک پہنچے، چاند پر پہنچ کر کے تم بہت خوش ہو رہے ہو، میرا نبی تو اتنی دور پہنچا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بلندی پر جانے کے لیے۔ جی تو جہاں تک سائنس کا معاملہ ہے، سائنس ابھی بہت معمولی، بہت ہی قرآن حکیم کے آگے طفل مکتب بھی نہیں ہے۔ اور تم رفتار کی بات کرتے ہو، کس رفتار سے گئے ہوگے؟ قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے کہ رفتار دیکھو، رفتار کس کو کہتے ہیں؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ سبا کی جو رانی ہے، شہر سبا کی، اس کو یہاں فلسطین میں لانا ہے۔ جی فلسطین میں لانا ہے۔ جانتے ہیں فلسطین کا اور اس کا سبا کا فاصلہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 1500 کلومیٹر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 2000 کلومیٹر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس انہوں نے بنایا، یہودی اس پر قبضہ کر رہے بیچارے، ہماری ہے ہماری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں نماز پڑھا دی تو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ، اور پہلا قبلہ تو وہی تھا۔ جی ہماری ہے وہ مسجد، تمہاری کیسے ہوئی؟ تم تو مغضوب علیہم ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس مسجد کو کہو کہ ہماری مسجد ہے؟ تم تو مغضوب علیہم ہو۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس آئے، یہ زمین سے زمین کا سفر ہے، پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، اتنی بلندی پر کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ ہو۔ اور ایک نکتہ اور جانتے ہیں، اس بلندی کے اوپر سب سے اہم چیز کیا دی گئی ہے؟ نماز۔ اور پہلے اس بلندی کے موافق 50 وقت کی دی گئی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان، جائیے کم کروائیے ذرا، مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے، 50 وقت کی نمازیں 5 وقت نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ 50 وقت کیا پڑھیں گے؟ تو بار بار جاتے رہے، جب 5 ہو گئی، 0 جب ہٹ گیا، تب بھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ جائیے تھوڑا اور کم کرائیے۔ صبح کی اور شام کی ہو جاتی نا تب بھی نہیں پڑھتا تھا مسلمان، 2 وقت کی ہو جاتی کہاں پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 0 ہٹ گیا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ، اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی۔ 45 مائنس ہو گیا، 5 بچا، پھر بھی موسیٰ کہہ رہے تھے جاؤ۔ کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے تو عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، اسی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لو پتہ لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا، اور معلوم تھا ہی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک تقریر کی انہوں نے، جیسا کہ بخاری کی روایت، تقریر بڑی عمدہ تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے، بولے نہیں میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اور یقیناً بہت بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آج موسیٰ آ جائیں جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، سب سے بڑا عالم ہے، وہ آ جائے اور اتنے بڑے عالم کی اقتدا کرنے لگو مجھے چھوڑ کر تب بھی گمراہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے نبی کے بعد جب موسیٰ کی اقتدا جائز نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کی اقتدا کیسے جائز ہو سکتی؟ جی یہ ایسا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ اور ایک نکتہ اور بتاؤں، تسخیر جو ہوتی ہے نا، ایک عام ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ایک خاص تسخیر ہے۔ خاص تسخیر کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ ہوا کو مسخر، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ حیث اصاب، وہاں نہ پیٹرول لگ رہا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر فیول لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور یہ رخاءً بڑی آسانی کے ساتھ لے کر چلتی تھی۔ یہ رخان کیوں لایا گیا؟
ہوائی جہاز پر بیٹھے ہوئے تخت پر، اور ہوا مسخر ہے، تخت کو لے کر جا رہی ہے۔ رخان کا کیا مطلب ہوا؟ بڑی نرمی کے ساتھ، یعنی یہ جہاز ایسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، رخان صفت آئی، کریش نہیں ہوتا یہ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے، لیکن تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارا جہاز کریش ہو جاتا ہے جی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جہاز دیا گیا تھا، جو تخت ہوا کو مسخر کیا گیا تھا، یہ ہوا اس طریقے کی نہیں تھی کہ تخت کو کہیں گرا دے جی۔ اور رفتار کتنی تھی؟ رفتار وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح سے لے کر دوپہر تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ایک مہینہ آدمی اگر گھوڑے سے، جو اس وقت کی مروجہ سواریاں تھیں، ان کو لے کر کے اگر چلے تو اتنی دیر میں نہیں، ایک مہینہ لگ جائے گا اس کو پہنچتے ہوئے، اور یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور شام کے اندر، یعنی ایک دن کے اندر 2 سفر ہوا کرتے تھے ان کے جی۔ تو جہاز بھی موجود ہے، ایک قانون دیا گیا ہے، اس قانون کا خالی سائنسداں مطالعہ کرتا ہے۔ پرندوں کو دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں، غور کیا کہ وہ اڑتے کیسے، غور کرنے کے بعد اس نے مطالعہ کیا، وہ قانون جان لیا، ہوائی جہاز بنا لیا۔ لیکن تم نے دیکھا کہاں، مطالعہ کہاں کیا؟ کائنات میں مطالعہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لا جو رکھا، وہ قانون رکھا، اس قانون کا مطالعہ کرنے کے بعد تمہیں یہ بنانے کی توفیق ہوئی جی۔ اچھا، ملکہ سبا کے تخت کے لانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کون جلدی سے جلدی اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے 2000 کلومیٹر سے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، سائنس ابھی اس مرحلے میں پہنچی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے سبا سے تخت یروشلم لانا ہے۔ ایک جن نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ لگے گا، 1-2 گھنٹے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں، دیر ہو جائے گی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یہ انسان تھا، اس نے کہا I will bring it in the twinkling of an eye، میں پلک جھپکتے ہی، قبل ان يرتد اليك طرفك، میں پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر کے فاصلے، ایسے اتنی دیر میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ رفتار دیکھ رہے ہیں آپ کس رفتار کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے راکٹوں کی رفتار بتا کر کے دنیا کو آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو یہ سمجھایا گیا کہ ان دا ٹوئنکلنگ آف این آئی، پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر، اتنی دیر میں فاصلہ طے ہو گیا جی، یہ رفتار ہے۔ اور فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت سامنے رکھا ہوا کھڑا ہے، فلما رآہ مستقرا عنده، ان کے پاس ہی مستقر ہے، کھڑا ہے وہ۔ یہ کیسے ہوا؟ سائنسداں اس کی یہی تعویل کرے گا کہ میٹر جو ہوتا ہے، میٹر اس لیے کہ میٹر ہے یہ، اب اس کو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھیجنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو انرجی میں تبدیل کرو، پہلے اس کو انرجی بناؤ پہلے۔ تو گویا کہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کیا گیا، پورے تخت کو، اور چھوٹا موٹا تخت تھوڑی تھا، وہ حدود نے بتایا کہ عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے، یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ حدود نے کیا رپورٹ دی تھی کہ یہ ملکہ سبا جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں ہے، عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے۔ اس بڑے تخت کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے لانے کے لیے 1 لمحہ لگا، اور 1 لمحے میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، جو قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے۔ آدمی کو پہلے یقین نہیں آتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی رفتار کسی سواری کی ہو سکتی ہے۔ تو کیسے ہوا؟ آج صرف ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے صرف تصویر آتی ہے، انرجی آتی ہے، میٹر نہیں آتا۔ آپ کا بیٹا امریکہ میں اگر وہ بھیجے تو خود نہیں آتا، وہ اس کی تصویر آتی ہے جو انرجی ہے، خود نہیں آتا، وہ تو میٹر ہے، وہ میٹر نہیں آتا، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر اس کی تصویر جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اشارہ یہ ہوا کہ پہلے وہ تخت جو اتنا بڑا تھا اس کو انرجی میں تبدیل کیا گیا، اور انرجی میں تبدیل کرنے کے بعد جلدی سے فاصلہ طے کیا گیا 1 لمحے، پھر جیسے کھڑا ہوا وہاں آ کر کے اس کو پھر میٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ سائنس پہنچ سکتی ہے کیا جو قرآن حکیم نے بتایا؟ سائنس حیران ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے بتایا اٹ از پاسبل، یعنی ایک چیز کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں
انرجی میں، اور انرجی کو جہاں تک آپ کو لے جانا ہوا وہاں پہنچتی ہے، آپ پھر اس کو میٹر میں تبدیل کر دیں۔ سائنس اس مقام تک اب تک نہیں پہنچی ہے جہاں قرآن پہنچ چکا ہے۔ تو قرآن ویسے سائنس کی کتاب نہیں ہے، جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، اللہ کی نامرضیات کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں جنت میں پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑو گے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ کتاب اس لیے، اب کوئی یہ پوچھے یار قرآن اتنی بڑی کتاب ہے اے مسلمانوں، تو قرآن میں راکٹ بنانے کا، قرآن میں جو ہے اسپیس کرافٹ بنانے کا، قرآن حکیم میں میزائل بنانے کا یہ طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ایک سے ایک ڈشز بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نہیں بتائی گئی وہ تمہارے عقل میں فیڈ کر دی گئی ہے، فیڈ کر دی گئی ہے۔ تو جو چیز فیڈ ہے تمہارے دماغ میں، تمہارا دماغ وہ کام کر سکتا ہے، قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ چیز تمہارے دماغ میں فیڈ ہے، تمہارا دماغ وہ کر سکتا ہے، لہذا قرآن حکیم نہیں بتلایا۔ اب مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کیسے بتائے گا؟ میٹر کیسے بتائے گا؟ تو قرآن بتائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ساری چیزیں۔ اچھا، آدمی تو ابھی یہاں تک پہنچا چاند تک، ابھی ڈھونڈ رہا ہے پانی کہاں ہے، ابھی ڈھونڈ رہا ہے ہیلیم کتنا ملے گا، ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو فیول اسٹیشن کیسے بنایا جائے۔ میرا نبی تو جنت دیکھ چکا ہے، جہنم دیکھ چکا ہے، جہنم کے اندر سزائیں کیا ہیں اس کی مثالیں بتا دی گئی ہیں کہ ایسا ایسا ہے۔ جنت میں آپ داخل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت بلال کی چپل کی آواز، جوتے کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ تو وہاں تک داخل ہو گئے، آپ نے وہاں کا بھی نظارہ فرمایا۔ تو اتنا آگے نکل جانا، سائنس تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے، سائنس اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لہذا قرآن حکیم اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں تقریباً 1000 آیات کے اندر سائنسی حقائق کی طرف اشارہ ہے، سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے جی۔ اور ایک بات تو میں نے بڑی عجیب و غریب پڑھی، وہ میں علماء کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلیکر کے اوپر سائنسدانوں کے گروپ نے لکھا ہے کہ یونیورس، ہیومن اینڈ انٹرنیٹ ہیو سملر اسٹرکچر۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری کائنات اور انسان کا دماغ، ہیومن برین، اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ، یہ ایک ہی اسٹرکچر رکھتے ہیں۔ اور پھر مثال دیتا ہے وہ کہ ایک ہی اسٹرکچر کیسے ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر لی گئی ہے نظام کہکشانی کی، جس میں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں، تصویر ایک طرف رکھ دی گئی، یہ تصویر ہے کائنات کی، پورے خلائی دوربین سے تصویر لی گئی پوری کائنات کی، نظام کہکشانی کی ایک طرف رکھ دی گئی، اور پھر انسانی برین کی تصویر لی گئی جی، انسانی برین کی، اور یہ پورے یونیورس کی تصویر ایک طرف اور انسانی برین کی تصویر ایک طرف، دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سائنسداں سوال کرتا ہے، Can you tell which image of a brain cell and which is of the cosmos? Probably not, though one is only micrometers wide and other is billions of light years across. یہ تفسیرہ ہے، یہ سوال ہے، سوال کیا ہے کہ یہ دیکھو دونوں تصویریں ہیں، یہ کائنات کی تصویر ہے یونیورس کی، اور یہ انسانی دماغ کی ہے۔ اب بتاؤ کہ کون سی تصویر کائنات کی ہے؟ Which images of cosmos؟ کائنات کی تصویر کون سی ہے اور انسانی دماغ کی تصویر کون سی ہے؟ بتاؤ، بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دونوں تصویریں ایک جیسی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو بنایا، دونوں کا خالق ایک ہی ہے، جس نے کائنات کو بنایا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ کائنات میں 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور دوسرے کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور تیسرے کنیکٹ ہے۔ کنیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے مربوط ہے، وہ
جیسے تمہارا دماغ ایسے پوری کائنات ہے. گویا کہ اگر یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کائنات کی جو تصویر ہے وہ انسانی دماغ کی تصویر کے مشابہ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو خالق کائنات کا ہے وہی خالق انسان کا ہے. تو تم صرف کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ کو کیوں بھولے ہوئے؟ یہ سوال کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ جب دونوں تصویروں میں فرق نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا بنانے والا، اس کا جو کریٹر ہے، وہ بین ہی ہیومن بینگ، انسانوں کا بھی کریٹر ہے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں خالق کے بنائے ہوئے، ایک ہی کے بنانے والا، ایک ہی بنانے والا ہے.